جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد اکثیر کشتہ گربہ مہر بتات۔ پیارے دوستو، آج بات ہوگی زنک پر، یعنی کہ جست پر۔ اس کا کشتہ بھی بتاؤں گا، اس کے فائدے بھی بتاؤں گا، اور کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ کشتہ نہ بنانا چاہیں تو ان چیزوں سے بھی آپ زنک حاصل کر سکتے ہیں، جو جسم کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف۔ جو انسانی جسم کے لیے نہایت اہم معدنی عنصر ہے، جو جسم کے تقریباً ہر خلیے میں پایا جاتا ہے، اس کی کمی سے جسمانی، ذہنی اور تولیدی نظام پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، زنک وائٹ بلڈ سیل کو طاقت دیتا ہے، انفیکشن، زکام، نزلہ، بخار سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے، چوٹ یا زخم جلدی بھرنے میں مدد دیتا ہے، جلد کی نمی اور لچک برقرار رکھتا ہے، مؤثر ایگزیما اور خشکی میں فائدہ دیتا ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے اور نئے بال اگاتا ہے۔ آپریشن، جلے ہوئے زخم یا کٹے ہوئے زخم جلد بھرنے میں مدد کرتا ہے، نئے خلیے میں زنک اہم کردار ادا کرتا ہے، سپرم کی مقدار اور معیار کو بہتر بناتا ہے، مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا تعاون قائم رکھتا ہے، جنسی کمزوری، بانجھ پن میں بہت فائدہ دیتا ہے، نیورونز کی فعالیت بہتر بناتا ہے، ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن اور بھولنے کی بیماری میں بہت مفید ہے، ریٹینا کو نقصان سے بچاتا ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ آنے والی بینائی کی کمزوری سے تحفظ دیتا ہے، ہارمونز خاص طور پر انسولین کے ساتھ کام کرتا ہے، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے، کیلشیم کو ہڈیوں میں جذب کرانے میں مدد دیتا ہے، پٹھوں کی طاقت اور تھکان کو دور کرتا ہے، بار بار بیمار ہونا، بالوں کا جھڑنا، تھکن اور کمزوری، مردانہ کمزوری، زخم دیر سے بھرنا، ذائقے اور خوشبو کا احساس نہ ہونا، مؤثر یا جلدی بیماریاں کے لیے بہت نہایت اہم ترین ہے۔ تو پیارے دوستوں بتاتا ہوں زنک کس چیز میں پایا جاتا ہے۔ گوشت، بیف، مٹن میں پایا جاتا ہے، انڈوں میں پایا جاتا ہے، دودھ، دہی، پنیر میں پایا جاتا ہے، مغزیات، بادام، اخروٹ، کاجو، بیج کدو، سورج مکھی، دالیں، لوبیا، سی فوڈ یعنی جھینگے اور سیپ میں پایا جاتا ہے۔ زنک کم ہو، مردانہ کمزوری، بانجھ پن یا نزلہ، زکام بار بار ہو، جلدی مسائل ہو یا زخم نہ بھر رہے ہوں، تھکن یا دماغی دھند محسوس ہوتی ہو، تو پیارے دوستوں میں آج آپ کو ایک چارٹ بتاتا ہوں۔ جسم میں مختلف کیمیکل ریاکشنز کے لیے مختلف وائٹامنز، معدنیات یا منرلز اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں زنک بھی ایک ضروری منرل ہے، ایسنشل منرل ہے۔ دنیا کی 30% کے قریب آبادی زنک کی کمی کا شکار ہے۔ اس کمی کی وجہ سے انسان کو مختلف عوارض لاحق ہو سکتے ہیں، مثلا ڈپریشن، بدہضمی، کمزوری، بالوں کا گرنا، اعصابی تکالیف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جسم خود سے زنک نہیں بناتا، اس کے لیے ایسی غذائیں کھانی پڑتی ہیں جن میں زنک موجود ہو۔ گو کہ جسم کو زنک کی خفیف مقدار کی ضرورت پڑتی ہے، جو مردوں کے لیے 11 ملی گرام اور عورتوں کے لیے تقریباً 8 ملی گرام روزانہ بنتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جسم میں ہزاروں قسم کے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، ہزاروں مختلف کام ہوتے ہیں۔ مثلا جینیاتی مادوں جیسے ڈی این اے اور آر این اے کی مضبوطی کو یہ برقرار رکھتا ہے، سینکڑوں انزائمز کی مدد کرتا ہے جو جلد، ناخنوں، بالوں اور ہارمونز وغیرہ کی پروٹینز بنانے کا کام کرتی ہیں، خون میں سفید ذرات بناتا ہے جو خود مدافعت میں کام آتے ہیں، آنکھوں اور جلد کی صحت برقرار رکھنا، جسم کو تباہی نہیں پہنچانا، وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس زمین میں اناج بویا جا رہا ہے وہ زنک سے تقریباً خالی ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو غذا آپ کھا رہے ہیں اس میں یا تو زنک ہے ہی نہیں یا بہت ہی قلیل مقدار میں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جنک فوڈ کھانے کا، فالتو قسم کے کھانوں کا، چینی سے بھرے ہوئے مشروبات، ناقص تیل سے بنی ہوئی اشیاء، ملاوٹی چیزیں وغیرہ وغیرہ، جن کی وجہ سے جسم صحیح معنوں میں زنک جذب نہیں کر پاتا یا اس کی زنک جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے زنک کی کمی کا پتہ نہیں چل پاتا، کیونکہ زنک خون میں سٹور نہیں ہوتا بلکہ خلیوں کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جسم میں جب بھی کسی چیز کی کمی ہو یا زیادتی ہوگی تو اس کا اظہار مختلف علامات سے ہوگا۔
اس وجہ سے آج میں آپ کو کم از کم 10 ایسی علامات بتاؤں گا جو زنک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلی علامت، ذائقہ اور بھوک کا احساس ختم ہو جانا۔ زنک کا کام ہے کہ ذائقہ اور بھوک کے سگنلز کو دماغ تک پہنچائے۔ اگر جسم میں زنک نہ ہو تو نہ ہی کسی کھانے کا ذائقے کا پتہ چلے گا، نہ ہی بھوک کا احساس ہوگا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، نزلہ زکام کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے مدافعتی نظام کو انفیکشن وغیرہ سے نمٹنے کے لیے یا لڑنے کے لیے زنک چاہیے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں زنک کا ایک بڑا ذخیرہ استعمال میں آ جاتا ہے اور اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت، ناخنوں پر سفید دھبے یا نشانات پڑنا۔ ناخنوں کے اوپر درمیان میں اگر آپ کو سفید دھبے سے نظر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ میں زنک کی کمی ہے۔ بہت زیادہ میٹھا یا کاربوہائیڈریٹ کھانے کی وجہ سے بھی زنک ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے جسم میں کیراٹن نہیں بن پاتا۔ کیراٹن ناخنوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی کمی سے ناخنوں پر سفید دھبے سے پڑ جاتے ہیں۔ اگر زنک کی حد بہت زیادہ کم ہو جائے، یعنی حد سے زیادہ کم ہو جائے، تو ناخنوں پر لمبی لمبی لکیریں سی بھی پڑ جاتی ہیں۔ تیسری علامت، ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت ڈپریس رہتا ہے، افسردہ یا رنج و بلال میں رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ زیادہ تر ایسے لوگوں میں زنک کی بھی کمی ہوتی ہے۔ زنک ایک ہارمون ڈوپامین بنانے میں بھی مدد کرتا ہے جو راحت و فرحت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ زنک کی کمی سے دماغی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر کمی دور نہ کی جائے تو نوبت بائی پولر ڈس آرڈر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس عرصے میں انسان روزمرہ کے کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا، یہ ایسے مشکل پیش آتی ہے۔ چوتھی علامت، مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی۔ عمر کے ساتھ ساتھ زنک کی سطح بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ ہارمون میں کمی آنے لگتی ہے۔ زنک نہ صرف ٹیسٹوسٹیرون کی افزائش میں مدد دیتا ہے بلکہ اسے دوسری ہارمونز میں مثلا ایسٹروجن میں یا ڈی ایچ ٹی میں تبدیل ہونے سے بھی روکتا ہے۔ زنک کی کمی کی وجہ سے پروسٹیٹ غدود بھی بڑھ جاتے ہیں اور مادہ منویہ کے جرثوم میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ پانچویں علامت، بالوں کا گرنا۔ زنک کیراٹین کی افزائش میں مدد دیتا ہے، جیسا پہلے بھی بات ہوئی کہ کیراٹین ناخنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالوں کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زنک غدودوں کے ذریعے سیبم جو بنانے میں بھی مدد دیتا ہے، جو بالوں کے لیے قدرتی تیل کا کام کرتی ہے اور خشکی سے بچاتی ہے۔ زنک کی کمی سے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھٹی علامت، بار بار بیمار پڑنا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ہر 3-4 مہینے بعد نزلہ زکام یا بخار ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو یا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں زنک کی بھی کمی ہو۔ زنک تھائمس گلینڈ کو مستحکم کرتا ہے، جہاں آپ کے ٹی سیلز بنتے ہیں۔ یہ آپ کے مدافعتی نظام کے لڑاکا سیلز ہیں جو جراثیم، وائرس اور فنجائے وغیرہ سے لڑتے ہیں اور جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ زنک جگر میں بننے والے ایک اہم اینٹی آکسیڈنٹ گلوٹاتھیون بنانے میں بھی مدد دیتا ہے، جو بڑھاپے کا ساتھ کم کرنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ دافع سوزش بھی ہے۔ ساتویں علامت، بینائی کے مسائل۔ زنک کی کمی کی وجہ سے مدھم روشنی میں صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا۔ زنک جگر سے وائٹامن اے کو آنکھوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آنکھ کی پتلیوں یعنی ریٹیناز میں بینائی کی روغنیات جنہیں کہتے ہیں، یعنی ویژول پگمنٹس جو ہوتی ہیں، انہیں بنانے میں بھی مدد دیتا ہے تاکہ آپ کو چیزیں صاف اور رنگین نظر آئیں۔ زنک کی کمی سے نائٹ بلائنڈنس، کیٹریکٹ اور میکولر ڈیجنریشن جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ آنکھوں کی رطوبت خشک ہو سکتی ہے، یعنی ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں۔ آٹھویں علامت، پیٹ اور منہ کا السر۔ معدے یا منہ کا السر ہونا زنک کی کمی کی ایک خاص علامت ہے، چاہے گیسٹرک السر ہو یا پیپٹک السر۔ ایسے میں زنک سے بھرپور غذائیں کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ زنک خراب ٹشوز اور معدے کی اندرونی جھلی کی اصلاح کر کے مستقبل میں السر وغیرہ ہونے کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ لیکی گٹ کی وجہ سے ہونے والی آٹو ایمیون بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ لیکی گٹ میں آپ جانتے ہوں گے شاید کہ آنتیں لیک کر جاتی ہیں، یعنی ان میں سوراخ سے ہو جاتے ہیں
جن سے غذا جو ہے وہ رس رس کر خون میں شامل ہونے لگتی ہے اور آدمی کو انسان کو آٹو امیون ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ نویں علامت سانس پھولنا، تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنے یا تھوڑی سی دور چلنے سے سانس پھول جانا، ہانپ جانا، تھوڑا سا کام کر کے تھک جانا۔ ان علامات کی ایک وجہ زنک کی کمی ہو سکتی ہے۔ زنک جسم میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس بنانے میں مدد دیتا ہے جو قلب کو مضبوط اور توانا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن سے بھرپور خون جو ہے وہ جسم میں گردش کرتا رہتا ہے اور مختلف جگہوں پہ پہنچتا رہتا ہے، توانائی بھی اس طرح سے پہنچتی رہتی ہے۔ زنک کی کمی یا اور کچھ دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ جیسے وٹامن ای کی کمی اگر ہو جائے یا اس کے بغیر قلب کے مسلز کمزور پڑ جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جسم میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس پھولنے لگتا ہے۔ 10ویں علامت جلدی بیماریاں۔ زنک کا کولیجن بنانے میں نہایت اہم کردار ہے۔ کولیجن وہ پروٹین یا لحمیات ہیں جو آپ کی اسکن کو یا آپ کی جلد کو نہ صرف جوڑ کر رکھتی ہیں بلکہ اسے ملائم اور ہموار بھی کرتی ہیں اور صحت مند بھی رکھتی ہیں۔ اگر زنک کی مقدار پوری نہ ہو تو حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد پیڑوں میں نشانات پڑ جاتے ہیں۔ زنک کی کمی کی وجہ سے جلد پھٹنے لگتی ہے، عام طور پر منہ کے اطراف، ہاتھوں اور مخصوص جگہوں کی جلد جو ہوتی ہے۔ زنک کی کمی سے کیل، مہاسے، ایکزیما، جلد کی سوزش اور جلد پر دھبے وغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں۔ جلد سے منسلک ایک 11ویں علامت بھی سن لیں، وہ ہے زخموں کا ٹھیک نہ ہونا۔ زنک کی کمی کی وجہ سے زخم بھرنے میں دیر لگتی ہے۔ زنک چونکہ جلد کے نئے خلیوں کی افزائش میں مدد دیتا ہے، اس لیے اگر جلد پر کسی قسم کا کٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے یا جلد جل جائے تو اسے ٹھیک ہونے میں دیر لگ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسم میں زنک کی مقدار یا سطح کیسے بڑھائی جائے، تو اس کا جواب ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جن میں زنک کی اچھی مقدار پائی جاتی ہو۔ مثلا سمندری غذائیں ہیں جیسے مچھلی ہے، جھینگے وغیرہ ہیں، گائے کا گوشت ہے، بکرے کے خاص طور پہ دل، گردے، کلیجی وغیرہ، ویسے دمبے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تربوز کے بیج ہیں، کدو یا پیٹھی کے بیج وغیرہ ہیں۔ اور اگر آپ سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو 30 ملی گرام کا چیلیٹڈ زنک یعنی زنک گلائسینیٹ یا بس گلائسینیٹ بازار سے لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زنک کے ساتھ تھوڑا سا کاپر بھی شامل ہو، اس لیے کہ زیادہ زنک کاپر کو گھٹا دیتا ہے اور اسی طرح سے زیادہ کاپر زنک کو گھٹا دیتا ہے۔ جی پیارے دوستو، تو چلتے ہیں کشتے کی طرف۔ کشتہ زنک بنانے کا بہت ہی کامیاب فارمولہ بتاتا ہوں۔ آپ نے حسب ضرورت لے لینا ہے جست، اور اس کو لیموں کے پانی میں 4-5 بجھاؤ دے دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو گائے کے مکھن میں 4-5 بجھاؤ دے دیں، یہ بہترین مصفہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ کڑھائی لے لیں، لوہے کی یا سٹیل کی کڑھائی لیں، آگ پر چڑھا کر جست اس میں ڈال دیں، اور مرنگا یعنی کہ سوانجنے کے پتے لے لیں خشک شدہ، یا ساک لے لیں خشک شدہ، اور پھلی کا برادہ بھی آپ لے سکتے ہیں، سوانجنے کے پھلی کا برادہ، ان کو سفوف کر کے پاس رکھ لیں، یا اس کی گم مل جائے یعنی کہ اس کی گوند مل جائے تو پھر تباہ کمال چیز ہے نا، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے اس کی گوند، وہ لے لیں۔ اتنی لینی ہے کہ خاکہ تیار کرنے میں آپ کی مدد ہو جائے۔ اب آپ نے سوانجنے کی مولی لینی ہے اور جست کو پگھلا لینا ہے۔ جب جست پگھل جائے تو اس میں مولی چلانا شروع کر دیں، اور جو پتوں کا یا چھلکے کا یا گم پڑی ہے آپ کے پاس یا پھلی کا سفوف پڑا ہے اس کی چٹکیاں دینا شروع کر دیں اور چلاتے رہیں۔ اتنا چلائیں کہ یہ خاکہ تیار ہو جائے۔ آگ تیز ہونی چاہیے اور مولی تازہ ہونی چاہیے۔ مولی تازہ لینی ہے، خشک نہیں لینی، منڈی سے عام مل جاتی ہے۔ اس کی چٹکیاں لگاتے جائیں پتوں کی اور مولی چلاتے جائیں۔ اب اگر مولی نہ ملے سوانجنے کی تو آپ بوہڑ کا ڈنڈا بھی لے سکتے ہیں، پیپل کا ڈنڈا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بوسٹ کرتا ہے سپرم کو۔ بوہڑ بھی بوسٹ کرتی ہے اور پیپل بھی بوسٹ کرتا ہے اور قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ لے لیں اور چٹکیاں لگاتے جائیں اور اس کو رگڑتے جائیں۔ جب دیکھیں خاکہ تیار ہو گیا ہے تو اس کو کپڑ چھان کر لیں، جو کپڑے سے نکل آیا ہے اس کو آپ کھرل میں ڈال کر سوانجنے کی مولی کا پانی ہو، پتوں کا پانی ہو یا کسی بھی حصے کا پانی ہو وہ آپ نے لینا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی کھرلائی شروع کر دیں، کم از کم 2-3 دن
खरलाई करें, जितना पानी लग जाए वो बेहतर है। 2-3 दिन के बाद आप इसकी टिक्कियाँ बना लें और टिक्कियों को खुशक कर लें। अब आपने स्वांजने की पत्ते लेने हैं, उनका बारीक नुकदा तैयार करना है। 1 पाव कम अज़ कम हो, उसको बारीक चटनी की तरह बना लें। आधा नीचे रखें, ऊपर टिक्कियाँ रखें कुज्जी में, और ऊपर दूसरा नुकदा देकर आप कुज्जी को गिलिक मत करें और 15 किलो की आग दे दें। ठंडा होने पर निकालेंगे तो कुश्ता सफ़ेद होगा। अगर कुछ कमी रह गई है, सफ़ेद होना चाहिए। अगर कुछ कमी रह गई है तो इसी तरीके से दोबारा खरल करके टिक्कियाँ बनाकर पाव के नुकदे में रख कर गिलिक मत करके 10-15 किलो की आग दे दें। लो जी, आपका कुश्ता तैयार हो गया है। ये बहुत ही आला चीज़ है, शीशे के जार में संभाल कर रखें। ये सुपरम का ख़जाना है और कुव्वत मुदाफ़त और मर्दाना ताकत के लिए बहुत आला चीज़ है। नए खुलियात बनाने के लिए, बालों के झड़ने या ना उगने की कमज़ोरी जो होती है उसको अमल को तेज़ करता है। तो प्यारे दोस्तों, खुराक इसकी आधी रत्ती से 1 रत्ती है। मक्खन मिलाई मुनासिब बदरकाश दें, 15-20 दिन दें, के जिस्म के मुताबिक दें। इंशाअल्लाह ताला आपके मनपसंद नतीजे मिलेंगे। अगर आप ना बना सके तो मुझसे रब्ता करें और मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें और दुआओं में याद रखें। हकीम तारिक जवेद, महर दी बातात, फैसलाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।